بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کافی دوستوں کی طرف سے یہ آیا ہے کہ رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد شوال کے 6 روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض ہمارے اکابر علماء اکرام کی طرف سے یہ بات سنی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ شوال کے 6 روزے شرعاً رکھنا مکروہ اور بدعت ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اہل فتاوی حضرات کی جو تحریرات ہیں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ رمضان مکمل ہونے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث مسلم شریف کتاب الصوم باب استحباب صوم 6 من شوال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368۔ مختلف راویوں سے مختلف صحابہ سے 6 شوال کے 6 روزوں کی بات منقول ہے، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو رمضان کے 30 روزے 10 مہینے کے روزے کے برابر اور شوال کے 6 روزے 2 مہینے کے روزے کے برابر۔ الحسنۃ بعشر امثالها فرمضان بعشر اشہر و6 بشہرین۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا شرح مسلم نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379۔ ایک نیکی اللہ کے نزدیک 10 نیکیوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، تو 30 روزے 10 مہینے کے برابر ہو گئے اور 6 روزے ادھر 2 مہینے کے برابر ہو گئے۔ تو اس طرح 360 دن جو سال کے ہوتے ہیں عموماً یہ پورے مہینے پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص عید الفطر کے 6 روزے رکھے گویا تمام سال روزے رکھا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر دیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنة من جاء بالحسنة فلہ 10 امثالها۔ ابن ماجہ کتاب الصیام باب صیام 6 ایام من شوال حدیث نمبر 123۔ یہ حدیث کے حوالے سے شوال کے 6 روزوں کا استحباب معلوم ہوا۔ اس کے بعد جمہور امت کے نزدیک اور فقہاء اکرام کے نزدیک بھی شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام طاووس، امام شعبی، میمون بن مہران، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ، ان سب حضرات کے نزدیک یہ روزے مستحب ہیں۔ استحب صیام 6 من شوال اکثر العلماء منہم ابن عباس رضی اللہ عنہما و طاووس و شعبی و میمون ابن مہران و قول ابن المبارک و شافعی و احمد و اسحاق و بہ اخذ جمہور الفقہاء من فقہاء المذہب الشافعی والمذہب الحنبلی و بعض فقہاء المذہب الحنفی والمالکی۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھ 6 روزے رکھنے کو مکروہ سمجھتے تھے، لیکن اس کی وجہ جو نقل کی گئی ہے مکروہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے فرض روزوں کی طرح شوال کے 6 روزوں کو بھی فرض یا واجب سمجھ لیا جائے، یا مکروہ سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزوں کو ایک شوال سے ہی شروع نہ کر دیا جائے، حالانکہ ایک شوال تو عید کا دن ہوتا ہے اور عید کا دن روزے رکھنا منع ہے، تو اس دن سے ہی کہیں شوال کے روزے شروع نہ کر دیے جائیں،
اس وجہ سے مکروہ سمجھا گیا ہے۔ مطلقاً فقہ حنفی میں ان روزوں کو مکروہ نہیں کہا گیا ہے، چنانچہ تفصیل کے لیے فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 اور ایسے البحر الرائق دیکھی جائے تو ان کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے۔ معارف الحدیث میں بھی اس پر بحث ہے، فتاوی شامی میں بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، تمام اردو کتب فتاوی میں ان روزوں کو مستحب لکھا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا شوال کے 6 روزوں کا احادیث سے بھی ثبوت ہے اور فقہائے احناف بھی اسی کے قائل ہیں، دیگر مسالک میں بھی ان روزوں کا استحباب ثابت ہے۔ تو مطلقاً رمضان ان شوال کے 6 روزوں کو مکروہ نہ کہا جائے اور نہ اس کو واجب سمجھا جائے، نہ یہ روزے شوال کے 21 شوال سے رکھے جائیں، البتہ ایک ساتھ بھی رکھنا درست ہے، ہفتے میں 2 دن 3 دن اس طرح کر کے بھی رکھنا درست ہے، متفرق بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور جب اگر کسی سال ایسا ہو جائے کہ رمضان 29 کا ہی ہو، یعنی 29 روزے ہی رہیں، 29 روزے ہی ملیں، 30 روزے مکمل نہ ملیں، تو ایسی صورت میں 360 دن کیسے پورے ہوں گے؟ کیونکہ 29 کے تو پورے 10 مہینے تو نہیں ہوں گے، ایک روزہ چلا جائے گا تو اس کا تو مسئلہ رہے گا، تو 360 کے ثواب کیسے دیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں معارف الحدیث میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو الفاظ ہیں وہ ہیں من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھ لے، اب وہ رمضان 29 کا ہو یا وہ رمضان 30 کا ہو، اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی۔ رمضان کے روزے رکھ لے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے تو پورے سال کا ثواب ملے گا۔ اب اس میں رمضان چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، بہرحال رمضان کے روزے پورے رکھ لے، تو اس حدیث کی روشنی سے واضح ہو گئی کہ چاہے رمضان 30 کا ہو یا 29 کا ہو، بہر صورت 6 روزوں کا اضافہ کر لینے سے پورے سال کا ثواب ملے گا۔ اس لیے مطلقاً کراہت کی بات کو منسوب کرنا یا اس طرح کا فتویٰ دینا محل نظر ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں الگ نظریہ تھا، جمہور امت نے اسے قبول نہیں کیا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شوال کے روزوں کے متعلق لکھا ہے کہ روزے علیحدہ علیحدہ رکھنا مستحب ہے اور عید کے بعد ایک ساتھ رکھ لیں تو بھی جائز ہے۔ وَنُودِبَ تَفْرِيقُ صَوْمِ السِّتَّةِ مِنْ شَوَّالَ وَلَا يُكْرَهُ التَّتَابُعُ عَلَى الْمُخْتَارِ، فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421۔ تو ان باتوں کی صراحت کے بعد ان روزوں کو مکروہ سمجھنا مناسب نہیں ہے، البتہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ عید کے فوری بعد نہ رکھے، تسلسل سے بھی رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے میں جب وقت ملے جب رکھ لیا جائے۔ ایک چیز اس میں یہ ہے کہ عورتیں جو رمضان کے مہینے میں ان کے ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان روزوں کی قضا کی نیت اس میں نہ کرے، یہ روزے مستقل رکھیں اور قضا کے روزے الگ مستقل رکھیں۔ اگر وہ قضا کے روزوں کی نیت ان روزوں میں کر لیتی ہیں تو پھر اس صورت میں قضا کے روزے ادا ہوں گے، شوال کے روزے ادا نہیں ہوں گے اور شوال کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عقل اور توفیق نصیب فرمائے۔